کہ عورتیں سجدہ مردوں کی طرح نہ کریں پھیل کر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے آثار بکثرت موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عورتوں کو مردوں کی طرح سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ اسی طرح دیگر اور کئی صحابہ کی روایات وہاں موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ عورتوں کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا ہماری بہنیں جب سجدہ کریں تو بالکل سمٹ کر، اور یہ جو کہتے ہیں جی کتے کی طرح یہ کلائی نہ بچھائی جائے، حدیث میں ایسے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایسے سجدے میں کلائی نہ بچھاؤ جیسے کتا بیٹھتے ہوئے بچھاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں اس حکم سے مستثنی ہیں، کیونکہ جب وہ سمٹ کے سجدہ کریں گی تو لازم بات ہے کہ ہاتھ ان کے نیچے آئیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کسی سے بحث نہ کریں، بعض حضرات ان حدیثوں کو چھوڑ کر جو مردوں کے لیے بیان کی گئی تھیں انہی سے عورتوں کے لیے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں اور اتحیات میں بھی ویسے بیٹھیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پڑھ کر دیکھیں صبح اٹھیں گے کتنی تھکن کے ساتھ سوئیں، فریش ہوں گے۔ ایسی آپ ٹائرڈ کوئی ایسا ٹائرڈ کر دینے والا، تھکا دینے والا سفر کر رہے ہوں، اس میں پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ آپ فریش رہیں گے۔ تو یہ ہماری بہن سے گزارش ہے کہ ایسے ہی کریں، اور گھر کے کام کاج کی امپورٹنس ہو اور نماز پڑھنا بھاری ہو جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دل میں تھوڑا سا کمزوری ہے، یعنی دل میں کچھ مرض ہے، ابھی روحانی اعتبار سے طاقت نہیں آئی، ورنہ گھر کا کام بوجھ لگے، نماز بالکل ہلکی محسوس ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال فطری تقاضا ہے، میں اس کو وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گناہگار ہو رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نماز سے شغف رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے تم سے تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی تو آگے آسانی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے تنگی ہے اور سختی ہے۔ خاتون ہیں ان کی بھویں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں، ذرا ایسی عجیب سی محسوس ہوتی ہیں، تو جب وہ کسی مجلس محفل وغیرہ کے اندر یا کسی شادی بیاہ کے موقع پہ جاتی ہیں تو کیا اس کو تھوڑا بہت صحیح شیپ دے سکتی ہیں تاکہ بدنما محسوس نہ ہو؟ تو بالکل دے سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھووں کے بال بنانا منع کیا گیا ہے وہ خوبصورت عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مزید خوبصورت بننا چاہے، یا قبول صورت ہے، اتنا کوئی بدنمائی نہیں لگ رہی، وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے کریں، تو اس پر یہ وعید ہے کہ ایسی عورتوں پر کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس لیے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بھویں ہیں کہ جن کی وجہ سے جیسے کنواری بچیاں ہوتی ہیں تو رشتے آنے میں پرابلم ہوتی ہے، چہرہ عجیب سا لگتا ہے، یا شادی شدہ ہیں تو شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہوں، تو پھر وہ تھوڑا سا اس کو اس طرح کر لیں کہ چہرہ خوشنما محسوس ہو۔ تو اب یہ اصل میں خوبصورت بننا مقصود نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدنمائی سے بچانا مقصود ہے۔ ایسی جائز تبدیلی شریعت نے جائز رکھی ہے، اس لیے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔